اچھا پھر سنیے، ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ایک کام اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے مرحلے میں ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی عالم دین مل جائے، کوئی مولانا مل جائے سینٹر سے، اتفاق سے مولانا صاحب نہ ہو تو پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی نیک بندہ، کوئی نمازی جسے اچھی طرح اذان آتی ہے، ذرا ہمارے بچے کے کان میں اذان کہہ دے۔ اگلے مرحلے میں نام رکھنے کی منزل آتی، ہم بھی نام رکھتے ہیں نا۔ اچھا ہم طالب علم ہیں نا، ہمیں فون کرتے ہیں لوگ، اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، قبلہ اللہ نے اولاد دے دی ہے، کوئی اچھا سا نام۔ ہم کہتے ہیں اچھا بیٹے کا نام محمد رکھ دو۔ قبلہ یہ تو بہت پرانا نام ہے نا، بہت پرانا۔ سید الانبیاء توجہ فرمانا، سید الانبیاء فرماتے ہیں، ایک روایت میں نے پڑھا 3، ایک روایت میں ہے 4، اللہ جسے 3 یا 4 بیٹے عطا کرے اور ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھے، پیغمبر فرماتے ہیں اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ اور پھر مستحب ہے، بیٹا پیدا ہو نا پہلے 7 دن اسے گھر میں محمد کے نام سے پکارو۔ اچھا نام رکھا، پھر جس کا نام کسی عالم نے رکھ دیا نا، ساری زندگی لوگوں کو بتاتا پھرے گا، بھئی ہمارے ہاں جشن تھا، فلاں مولانا آئے ہوئے تھے، اس رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، فلاں عالم دین نے میرے بیٹے کا نام رکھا۔ اگر عالم دین نہیں ملا، کسی سید بزرگوار کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، قبلہ ذرا نام رکھ دینا بچے کا، ساری زندگی لوگوں کو بتائے گا فلاں سید نے اس کا نام رکھا تھا۔ شیعو ناز کیا کرو، شیعو فخر کیا کرو، شیعو سر اٹھا کے چلا کرو، اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں جو رہبر عطا کیے ہیں نا، علی سے لے کے مہدی تک، میرے 12 اماموں میں سے کسی کا نام بھی کسی عام بندے نے نہیں رکھا، ساروں کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔